آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز. آج اردو غزل جدید اردو غزل کے بنیاد گزار، یعنی ایک بہت اہم شاعر، اگر یہ کہا جائے کہ جدید اردو غزل کے بڑے شاعر جناب شکیب جلالی کا دن ہے، یوم وفات ہے ان کا. شکیب جلالی صاحب کے اردو غزل پر، جدید اردو غزل پر جو اثرات ہیں اور جو احسانات ہیں، ان کے بارے میں اختر عثمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جدید اردو غزل 50 سال تک شکیب کے اثرات سے نہیں نکل سکی. وہیں پہ جو ان کے ناقدین ہیں، جو ان کے سراہنے والے ہیں، جو مداحین ہیں، سب ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ان کے صاحبزادے سید اقدس رضوی صاحب موجود ہیں. اقدس بھائی، بہت شکریہ، آپ نے سخن کے لیے وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ یہ الحمدللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ. آپ نے زحمت فرمائی اور مجھ سے رابطہ کیا، بہت نوازش. یہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے وقت دیا. اقدس بھائی، میں اور میرے جاننے والے، جو میرے چاہنے والے ہیں، جو شکیب صاحب کے ہم سب چاہنے والے ہیں، جو سخن کے توسط سے آج آپ کو دیکھ رہے ہیں پہلی مرتبہ اسکرین پر، سب یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو اس وقت شکیب صاحب زندگی کے کس مرحلے میں تھے؟ جو آپ کی یادیں ہیں ان کے ساتھ، یا کوئی شعوری دستک اگر ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ آپ کا خالد بھائی. جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں تقریباً 2.5 سال کا تھا. تو اس وقت میرا شعور میں بالکل ان کا نقش موجود نہیں ہے، لیکن بہرکیف والدہ صاحبہ سے، جن کے بھی 2 سال پہلے انتقال ہوا ہے، پروردگار ان کو قریب رحمت فرمائے، ان سے ذکر ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی ہمارے کچھ. کیونکہ آپ کو شاید اندازہ ہو کہ شکیب جلالی کا خاندان کوئی بہت بڑا خاندان نہیں تھا، بہت پھیلا ہوا خاندان نہیں تھا، مختصر خاندان تھا ان کا. اپنی 4 بہنوں کے واحد بھائی تھے، اور میری والدہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں. تو جتنے لوگوں سے میرا اچھا، پھر دونوں خالازاد بھائی بھی تھے، بھائی بہن بھی تھے، خالازاد بھی تھے ایک دوسرے کے. تو جو بھی خاندان تھا وہ مشترکہ تھا جتنا بھی تھا. تو لیکن ان سے جو مجھے پتا چلا تو اس سے تھوڑا سا نقش میرے ذہن میں ابھرتا ہے، لیکن افسوس کہ میں ان کے لمس کو محسوس کرنے کی سعادت نہیں حاصل کر سکا. بے شک یہ بہت بڑا خلا ہے جو زندگی بھر رہتا ہے. ماں جی سے آپ نے ان کی جو شعوری زندگی ہے، جو ان کے نفسیاتی مراحل ہیں، جن کے بارے میں احمد ندیم قاسمی صاحب نے بھی لکھا، ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی لکھا، اور یقیناً آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا، بسا اوقات فیس بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس بارے میں کبھی آپ کو ان سے بات ہوئی؟ وہ کیا کہتی تھیں اس بارے میں کہ اتنے بلند اور برکت سطح کی تخلیقی صلاحیتوں کا حامل جو شخص ہے، اس کی ذہنی روح کیا تھی؟ وقاص بھائی، اس میں وہ لوگ، میں نے آپ سے اسے کبھی عرض کیا کہ چونکہ خاندان بہت بڑا نہیں تھا، بہت مختصر خاندان تھا، اور وہ اس طرح سے اس کی پینیٹریشن میڈیا میں بھی نہیں تھی، اور صحافتی حلقوں میں اس زمانے میں آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا تو تھا نہیں. جب ابو کا انتقال ہوا 66 میں، تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، ریڈیو بھی بہت محدود تھا، ٹیلی ویژن تو بہت ہی زیادہ محدود تھا. تو جو پھیلاؤ تھا ان کی شہرت اور ان کے بارے میں معلومات کا، وہ بہت مختصر رہا. اچھا، پھر دوسرا ہوا یہ کہ شکیب صاحب جو ہیں وہ غم روزگار کے سلسلے میں جب وہ پاکستان تشریف لائے، اس کے بعد وہ مختلف شہروں میں رہے. مثال کے طور پر پہلے آ کے پنڈی میں ٹھہرے، پھر وہ لاہور آئے، پھر سیالکوٹ گئے، پھر اس کے بعد وہ جوہر آباد جا کے بسایا تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سے، پھر تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے وہ بھکر شفٹ ہو گئے. پھر بھکر سے ہی ان کی جو ذہنی کیفیت تھی وہ بدلنا شروع ہوئی. جوہر آباد میں بھی تھوڑے سے اثرات تھے، لیکن تو وہاں کی پھر وہاں پر رہائش کے جو ان کا ٹائم تھا، اس کے بعد ہی وہ ان کا سرگودا آ کے اپنی اسی دوران میں جب وہ سرگودا تشریف لائے تو اسی دوران میں ان کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں میں کی باتیں جو ہیں وہ ٹھوس بنیادوں پر کم ہیں، اور افسانوی انداز میں لوگوں نے ان کے اوپر زیادہ تبصرے کیے، بجائے اس کے کہ وہ ٹھوس ان کے اوپر کام کرتے اور ٹھوس ان پہ کام ہوتا ان کی ذاتی زندگی کے متعلق. اور ان کے اسی لیے آپ ایک غلط العام ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ جلالی کی بتائی جاتی ہے، علی گڑھ جلالی کی، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ بدایوں میں پیدا ہوئے تھے.
تو اب یہ ایک بنیادی بات ہے وہی غلط ہو گئی. وہی بہت سی پی ایچ ڈی کی تھیسس, ڈاکٹریٹ کی تھیسس تھے, اس میں بھی آئی. بہت سی جگہوں پہ وہ ایم فل کے تھیسس اور مقالہ جات کے اندر بھی آئی, لوگوں کے مضامین میں بھی آئی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی معلومات بہت زیادہ محدود رہیں ان کے متعلق, اور بجائے اس کے کہ براہ راست ان کی فیملی سے معلومات لے کے ان کو آگے بڑھایا جاتا, وہ سینہ بسینہ چلتی رہی, جس کی وجہ سے کافی زیادہ غلط ان کے متعلق ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ذہنی پراگندگی کا شکار ہوئے تھے, نفسیاتی مسائل کا شکار بھی ہوئے تھے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لوگوں نے افسانوی انداز میں زیادہ اس کو کیا, بجائے اس کے کہ براہ راست. اچھا, کچھ براہ راست بھی لوگوں نے جو رابطے کیے وہ بھی کسی واسطے کے ذریعے تھے, تو جب چیزیں بعد میں نکل کے آئیں تو وہ اس انداز میں نہیں تھی جس انداز میں کہ اس کو جو اس انداز میں شاید ہونی چاہیے. کچھ یعنی مسائل ظاہر ہے جب آپ ان کی فیملی چھوٹی ہوتی ہے, خاتون کے اوپر ایک 22 سال یا 20 سال کی خاتون بیوی میں 2 بچوں کو سنبھالتے ہوئے, تو اس پریشانی اور ان حالات میں آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری والدہ نے کس طرح سے زندگی گزاری اور ہمیں پالا پوسا کے اس جوان مردی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ یہاں, محنت شاقیہ کے ساتھ یہاں تک پہنچایا. تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ غلط عام ہو گئی. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ان کی پیدائش بدایوں کی ہے, مگر لوگ مشہور جلالی نام کی نسبت کی وجہ سے قصبہ جلالی ہو گیا ان کا. تو اسی طرح سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ نفسیاتی مسائل سے متعلق بھی ان کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے عرض کیا آپ سے پہلے بھی کہ ان پہ ذہنی دباؤ نہیں تھا, یقیناً تھا ان پہ ذہنی دباؤ, ان پہ یقیناً ذہنی دباؤ بھی تھا, لیکن وہ نوعیت ایسی نہیں تھی. مثال کے طور پر والدہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ وہ نماز کے بہت زیادہ پابند تھے, روزے کے پابند تھے, عشق محمد و آل محمد میں سرشار تھے, اپنی بہنوں کا بے تحاشا خیال کرتے تھے, خود میری والدہ کا بہت زیادہ خیال کہتے تھے. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری والدہ کا نام سیدہ محدثہ خاتون ہے, مگر شکیب جلالی میرے والد مرحوم جو ہیں وہ ان کو محبت سے روحی کہا کرتے تھے. مطلب یار آپ کے لیے ایک انکشاف بھی ہو گیا آپ کے اس ویڈیو میں کہ ان کو پیار سے جو ہے وہ روحی کہا کرتے تھے. تو مطلب اس قدر شفیق اور مہربان تھے. مثال کے ایک اور بھی مثال آپ کو عرض کروں کہ جب 65 کی وار ہوئی ہے تو میں پیدا ہو چکا تھا. یہ بھکر کا زمانہ تھا, اور میری پیدائش کے بعد میں بہت چھوٹا سا تھا یقیناً. تو ہم بھکر میں ایک کھلے آسمان کے نیچے آپ کو پتا ہے بھکر ایک صحرائی علاقہ ہے, ریگستانی علاقہ ہے, تو وہاں جی تو ہم وہاں تھے. ہم وہاں صحن میں گرمیوں کے دن تھے جب یہ گرمیاں ختم ہو رہی تھی, اور یہ جب وار ہوئی 65 کی, تو صحن میں تھے. تو جیسے ہی جہازوں کی آواز آئی تو ابو نے فوراً جو ہے مجھے گود میں اٹھایا اور لے کے اندر کی طرف بھاگے. یعنی اتنے زیادہ کیئرنگ تھے. یا جیسے کہ میری اپنی ساس جو کہ میری امی کی میری والدہ کی والدہ تھیں, یعنی ان کی خالہ تھیں, جب وہ بیمار ہوئی تو ان کی جی جب وہ بیمار ہوئی تو وہ ان کی دوا دارو اور سب کچھ ان کی کیئر کرنا. یا جب والدہ کراچی آتی تھی اپنے ماموں کے پاس رہنے کے لیے, جیسے کسی تقریب میں آئیں یا کسی بچے کی پیدائش پہ آئیں, میرے ایک بھائی پہلے بھی پیدا ہو کے اس کا انتقال ہو چکا ہے, تو اس سلسلے میں جب کراچی آئیں تو ان کو باقاعدہ خرچہ بھیجنا. تو یا اپنی بہنوں کو جب وہ بیمار ہو جاتی تھی, ان کے شوہر جب یا ان کو بھیج دیتے تھے, ان کے ابو کے گھر بھیجتے تھے یا ویسے ہی آتے تھے, تو ان کے پورے اخراجات سنبھالنا. تو اس قدر کیئرنگ, بہت کیئرنگ آدمی تھے اپنی فیملی کے لیے. سوری میں سمجھا نہیں آپ کی بات. وہ بہت لونگ اور کیئرنگ آدمی تھے اپنی جی فیملی ہاں جی ہاں, بہت خیال کرنے والے, بہت بہت احساس کرنے والے, اپنے آپ کو قربان کرنے والے. ایون یہ تو فیملی کی بات ہے. وقاص بھائی میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں کہ مجھے جب یہ کتاب کی رونمائی ہوئی شورکوٹ میں, تو احمد عظیم قاسمی صاحب نے اور مرتضیٰ بلال صاحب نے بہت بڑا مشاعرہ اور بہت بڑی تقریب منعقد کی تھی, اور بہت ہی شاندار تھا. ہم کراچی سے وہاں پر گئے تھے, والدہ, میں اور میری چھوٹی بہن. تو وہاں ہمیں قیصر باروی صاحب کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ایک بار قیصر باروی صاحب اور ابو کسی مشاعرے سے شرکت کے بعد آ رہے تھے, تو امی نے ابو پہ زور دیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس کپڑے ختم ہو گئے ہیں, 2 ہی جوڑے ہیں, آپ ایک دھوتے ہیں ایک پہنتے ہیں, یا ایک آدھ جوڑا اور ہے, تو اب آپ ایک جوڑا بنوا لیجئے. تو وہ جوڑا لے کر آ رہے تھے, مگر سردیوں کے دن تھے, تو بس اسٹاپ سے اترے تو دیکھا ایک غریب فقیر جو تھا بس اسٹاپ کے باہر, وہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے, تو انہوں نے وہ جوڑا اس کو دے دیا ہے نا, اور وہ اپنے
تو وہ اپنا جو ہے وہ لباس جو تھا جو وہ لے کے آئے تھے وہ اس کو دے دیا. تو اس طرح کی بے شمار مثلا ان کی زندگی کے واقعات اور مثالیں ہیں. والدہ کو کسی نے جب میں پیدا ہوا تو والدہ کے جسم میں کوئی بیماری ہو گئی تو کسی نے کہا مکو کا ساگ کھائیں. مکو آپ جانتے ہیں مکو ہے نا, مکو کا ساگ کھائیں اور وہی اپنے گھر میں رکھیں. تو پورا بستر جو تھا وہ مکو کا ہو گیا, گھر میں روز مکو پکنے لگا. وہ بھی ہماری امی کے ساتھ کھانے لگے کہ نہیں بہت مزے کا ہوتا ہے. یا مثال کے طور پہ ان کی ایک بہن کو ٹی بی ہو گیا تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ نہیں ان کو فروٹ کی ضرورت ہے. تو قسم پسری کا یقیناً اس طرح سے عالم تھا کہ تنخواہ دار شخص تھے تو وہ محدود تنخواہ تھی, اس میں گزارا کرنا ہوتا تھا. تو بہن ان کے پاس آئی ہوئی تھی رہنے کے لیے, تو اس کے لیے وہ 1 کیلا یا 2 کیلے امی خرید کے لاتی تھی. امی کو الگ پیسے دیتے بھائی اس کے لیے کوئی فروٹ لے کر آ جانا, تو 1 یا 2 کیلے لے کے آئے اور وہ صرف اس کے لیے یعنی اس کے لیے منگا کے. لیکن یا اپنے حصے کا دودھ وہ جو روز وہ ان کو پینے کے لیے امی نے پابند کیا ہوا تھا وہ اپنی بہن کے نام کر دیا. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں, اتنا حساس, اتنا کیئرنگ, اتنا لونگ, اتنا لوگوں کا خیال کرنے والا. لوگ ان کی زمین چرا لیتے تھے, لوگ ان کے انداز بیاں کو کر لیتے تھے. تو اس کے اوپر کافی افسوس ملتے رہتے کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی, لیکن اس کو ایک لفظ نہیں کہتے تھے اس شخص کو. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کا صاحب احساس شخص ہونا آج کے دور میں تو بہت ہی مجھے مشکل نظر آتا ہے. تو میری جو پرسپشن, ایک واقعہ اور بتا دوں اگر آپ کے پاس اجازت ہو, تھوڑا سا ٹائم ہو, وہ یہ کہ جی ہماری امی کے ماموں جو ہمارے ابو کے ماموں بھی ہوتے تھے وہ ایک بار وہ ریلوے ملازم تھے تو وہ ٹرین کے ساتھ چلتے تھے. تو وہ جب ان کی ٹرین بدائیاں ہوتی تھی جب ابو چھوٹے تھے, آپ کو پتا ہے کہ والد صاحب نے 13-14 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی, 12-13 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی. بدائیوں میں وہ وہاں کی مختلف 3-4 انجمنوں کے وہاں پر وہ سیکرٹری بھی رہے اور انجمن کے ساتھ بھی رہے, منسلک بھی رہے, اور وہاں بھی شعر و ادب ان کا جاری رہا. اور انہوں نے 13-14 سال کی عمر میں شعر و شاعری ان کے ورثے میں ملتی ہے ہمیں. تو وہ جب ان کی کاپیاں چیک کرتے تھے آ کے کہ یار تم نے شکیب, تم نے یہ سلطان, پیار سے ان کو گھر میں سلطان کہتے تھے خاندان میں, سلطان تم دکھاؤ تم نے کیا پڑھا ہے. تو ان کی کاپیوں پہ ان کے ٹیچر کے ریمارکس ہوتے تھے بیونڈ یو, یہ تم سے یعنی تمہارا جو ایج گروپ ہے اس سے بیونڈ تم جو باتیں جواب دے رہے ہو تم سوالات کے, اس سے بیونڈ ہے. تو یہ ان کا آئی کیو لیول اور یہ ان کا لیول تھا. تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ میرے ذہن میں ایک نقش ایک ایسے شخص کا بناتی ہیں جو انتہائی ملنسار, انتہائی زندہ. ہماری والدہ بتاتی ہیں کہ ان کا قہقہ مشہور تھا پورے خاندان میں, کہ اتنا شاندار, اتنا گہرا قہقہ لگاتے تھے وہ کہ کم ہنستے تھے, لیکن جب ہنستے تھے تو یعنی اتنا شاندار قہقہ ان کا ہوتا تھا. تو اس طرح کے ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے انسان کا حیولہ جو ہے وہ کہ ایک سامنے والے شخص کے ذہن میں ابھرتا ہے. جو آپ کے ابھر رہا ہے میرا خیال ہے وہی میرے ذہن میں بھی ابھرتا رہا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب ان کی کاپیاں چیک کرتے تھے ان کے ماموں تو وہ کہتے تھے اٹس بیونڈ یو, یعنی یہ جو تم نے جوابات لکھے ہیں ٹیچر نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ اٹ از بیونڈ یو, یعنی یہ تم سے اوپر کی باتیں جو تم نے یہاں پر اس کے جواب میں تحریر کی ہے. تو اس طرح کی چیزیں سپر جینیس تھے, وہ سپر جینیس تھے. جی اچھا, یہ آپ نے سپر جینیس کا لفظ استعمال کیا, میں آپ کو بتاؤں جی شان حقیقی صاحب کینیڈا شفٹ ہو چکے تھے اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے. جب ان تک کلیات پہنچی تو انہوں نے یہی لفظ جو آپ نے استعمال کیا یہی کہا, کہہ لیں گے شکیب از اے جینیس, میں کب سے اس کا ہوں اور میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں. اگر مجھے عمر نے مہلت دی تو میں اس پہ کام کروں گا, ان پہ کام کروں گا, یعنی ان کی لفظیات پہ اور ان کی شعریات کے اوپر. تو مشفق خواجہ صاحب, افسوس یہ کہ مجھے شعور بہت دیر میں آیا, مشفق خواجہ صاحب کے پاس جب کلیات ان کی پہنچی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اور بہتر انداز میں بھی پرنٹ ہو سکتی تھی اور میں اس پہ کام کروں گا اور میں کروں گا اس کو, اور اس کے جو ہے اچھا, انتخاب. خواجہ صاحب کی آپ نے بات کی تو ایک بات جو مسلسل کی جاتی ہے وہ یہ کہ ندیم صاحب نے روشنی کا جو انتخاب کیا تھا اس کو وہ بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے, اور ادبی حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ شکیب صاحب کی جو کلیات ہے اس میں بہت ٹریش چھپ گیا, ان کا مشق سخن ان کی چھپ گئی, اور وہ چھپوانے میں ان کی فیملی کا بڑا کردار ہے, ورنہ ان کا جو عمدہ تر کلام تھا وہ قاسمی صاحب نے چھاپ دیا تھا. کیا یہ بات ایسے ہی ہے یا یہ بھی غلط الہام ہے؟
دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، یہ بات ممکن ہے کہ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہو، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کلیات چھاپ رہا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلیات میں نے بہت سارے مضامین شامل کیے ہیں، بہت بڑی بڑی معتبر شخصیات کے مضامین ہیں، تو میں نے ان سب سے رابطہ کیا، میں نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ جناب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شمس الرحمان فاروقی صاحب سے بات کی میں نے، اسلوب احمد انصاری صاحب سے بات کی، فرمان فتح پوری صاحب سے بات کی، احمد ہمدانی صاحب سے بات کی، ڈاکٹر محمد علی صدیقی سے بات کی، پروفیسر ابوالکلام قاسمی سے، پروفیسر وارث کربانی سے، ان سب سے انڈیا میں بات کی میں نے، پروفیسر جعفر رضا صاحب سے بات کی، پھر میں نے قاسمی صاحب کو بھی لکھا تو قاسمی صاحب نے مجھے یہی جواب دیا کہ دیکھو میں نے چھاپا ہے، لیکن اگر تم چھپانا وہ کافی ہے، لیکن اگر تم چھپانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ میں نے کہا صاحب وہ تدریجی مراحل، اس سے ایک طالب علم کے لیے یہ ایک ڈبے میں بند چیز پڑی ہوئی، ایک تدریجی مراحل، ایک شاعر کے، ایک بڑے عظیم شاعر کی تدریجی مراحل جو ہیں اس کی ادبی، وہ میرے خیال سامنے آنے چاہیے۔ تو میری خواہش، اچھا اس میں بہت سا ایسا کلیات میں ایسا نہیں ہے کہ سارا کلام جو ہے وہ اعلیٰ کلام جو تھا قاضی صاحب اس کے کلیات میں، اس کے باوجود بھی بہت سارا بہت اچھا کلام ان کا شامل ہوا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی نظمیں بہت ساری شامل ہوئی ہیں۔ اب شکیب کو صرف غزل کا شاعر کہتے ہیں، اگر آپ کی نظمیں پڑھیں تو اس پہ بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بالکل ایسا عرض کرنے کا تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ میرے خیال میں ایک چیز محفوظ ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شکیب کا ایک مقام طے ہو چکا ہے۔ شکیب کو لوگ جدید غزل کا امام کہتے ہیں۔ آج جدید غزل یعنی اگر میں خود نہیں کہتا، قاسمی صاحب کہتے ہیں اور دوسرے لوگ کہتے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں آج اختر عثمان صاحب نے اپنے انٹرویو میں ناظرین یہ دیکھ چکے ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ 50 سال تک حکمرانی کرنا کوئی مذاق بات نہیں ہے، اور وہ چل رہی ہے سلسلہ آگے۔ اب یہاں ان کی شخصیت سے جڑے ہوئے بہت سی باتیں آپ نے کلیئر کی۔ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ جب وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے لگے تھے تو ایک ہوٹل میں چائے خانے پہ ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ایک کاغذ رکھا، تو وہ سرٹیفکیٹ تھا مینٹل ہاسپٹل کا، اور انہوں نے کہا کہ اب میرے لیے یہ مقام بھی ہے کہ مجھے تندرست ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی۔ تو کیا ایسا بھی کوئی واقعہ والدہ مرحومہ کی نظر میں تھا، یا یہ بھی بالکل غلط الہام ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے۔ والد صاحب اپنے انتقال سے 2 دن پہلے سرگودا تشریف لائے تھے، بھکر میں تھے، وہ فیملی بھکر میں تھی، سرگودا آئی ہوئی تھی۔ والد صاحب بالکل مینٹل ہاسپٹل میں ان کو جو ہے نفسیاتی اسپتال میں ان کو داخل کیا گیا تھا۔ قاسمی صاحب اور سیف زلفی صاحب کے مشورے سے وہ داخل ہوئے تھے، اور قاسمی صاحب اور سیف زلفی صاحب نے ہی ان کو داخل کروایا تھا۔ بالکل حقیقت بات ہے، قاسمی صاحب کا اس میں احسان ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بعد وہ وہاں سے مینٹل ہاسپٹل سے صحت یابی کا سرٹیفکیٹ بھی لے کر آئے تھے۔ اس میں کوئی اس میں غلط نہیں ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، بالکل وہ سرٹیفکیٹ لائے تھے، بلکہ شاید اس سرٹیفکیٹ کی نقل بھی کہیں میرے پاس موجود ہے۔ تو اس میں صحیح کوئی صحیح صحیح جی لیکن صحیح۔ سوال یہ پیدا اچھا، جی 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 جی، بات کیجیے، آپ وقاص میں بھائی، سن رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ میرا اگلا سوال دیکھیں یہی نا، تھا۔ جی معاشرے نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آج آپ ان کو جدید غزل کا امام بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جدید غزل ان سے آگے نہیں بڑھی۔ آج بھی ان کے آپ اشعار دیکھیں تو وہ جدید غزل کے باوجود وہ جدید تر لگتے ہیں۔ اپنا نیا اسلوب بھی آج ہر آدمی کو اٹھا کے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا نیا اسلوب ہے۔ ہر انسان کا اپنا نیا اسلوب ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی نئی شاعری ہوتی ہے، مگر وہ کسی نہ کسی رخ کے اوپر جا رہی ہوتی ہے۔ تو آج کسی نے خوب کہا تھا کہ آج کے 100 اچھے شاعر نہ ہوتے اگر شکیب نہ ہوتا، میرا خیال ہے انور مقصود صاحب نے کہا تھا۔ تو میرا مقصد یہ ہے میں کہ اب اس بغیر میں یہ سوال ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے، کیا آپ کی والدہ نے اس بارے میں بھی بتایا کہ ان کے معاصرین کی جانب سے جو ان سے چشمک رکھی جاتی تھی، جو انہیں ذہنی اور نفسیاتی جس خلجان میں مبتلا ہوئے، اس میں ان کے معاصرین کا بہت گہرا تعلق تھا؟ دیکھیں، ناقد ہونا ایک الگ چیز ہے اور معاصر ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ان کے معاصرین کی جانب سے اگنورنس، ان کی، چونکہ میں یہ علل اعلان کہتا ہوں کہ شاعر سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے، اور بالخصوص اردو شاعروں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ جو ظلم ان کے معاصرین نے کیا، کیا اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ وقاص بھائی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بغیر موسیقی کی بیساکھی کے، بغیر اقربا پروری کے، بغیر
کسی دبستان سے وابستہ ہوئے بغیر کسی گروپ کے، بغیر لسانیت کے، کسی تعصب کے، شکیب کو اختر عثمان صاحب آج کہتے ہیں کہ 50 سال تک اس نے حکومت کی، ٹھیک ہے سر، ہے نا؟ اب آپ نے تو شکیب کا مقام کیا ہوگا، اور ان کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ جب آپ خود ہی بات کہتے ہیں کہ اس سے ظالم کوئی نہیں ہے، تو یہ تو فطری بات ہے کہ حسد بھی تھا، جلن بھی تھا، ان کے نام سے غلط، ان کے اسلوب سے ہٹ کے غزلیں لکھ کے جریدوں میں بھجوائی جاتی تھیں، جس کی پھر بعد میں شکیب صاحب کو جو ہے تردید کرنی پڑتی تھی. میرے پاس اس کا عکس موجود ہے رسالے کا، جس میں انہوں نے تردید کی کہ غزل مجھ سے غلط منسوب ہے، یہ میں نے نہیں کہی ہے، جو یہ چھپی ہے. تو میرا مقصد یہ کہ آپ اس کا جواب تو خود موجود ہے آپ کی بات میں، یہ بات تو اس کا جواب تو آپ کے اس کا جواب تو آپ کے اس میں موجود ہے، مقصد آپ کے سوال میں ہی موجود ہے. صحیح. اور کیا یہ بات بھی درست ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے یہ بے پر کی اڑائی گئی؟ سر بے تحاشا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ملتان کے ایک پبلشرز ہیں، انہوں نے اب سے میرا خیال 3 سال پہلے ایک مضمون لکھا. وہ کسی کوئی غیر معروف سا کوئی رسالہ ہے، اس کی اٹھا کے نقل انہوں نے کر دی. میں نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ نے یہ مضمون لکھ دیا ایکسپریس اخبار کے اندر. میں نے ایکسپریس اخبار کو ای میل کیا، ان کو ای میل کیا، ان کو فون کیا کسی حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے وہاں سے لیا ہے، فلاں رسالے سے لیا ہے. میں نے کہا آپ اتنا بڑا کتابوں کی دکان چلا رہے ہیں آپ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کتابوں کی دکان چلا رہے ہیں، مگر چونکہ آپ چلا رہے ہیں تو کتابوں کی دکان ہی چلا رہے ہیں، اور آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ ایک بے پر کی لکھی ہوئی بات کو آپ منون مضمون بنا کے آپ چھاپ دیں. تو یہ تو بہت زیادہ ہوا ہے. یعنی یہ تو آج تک ہو رہا ہے. آج تک آپ دیکھیں نا، آپ اگر کسی شاعر کا کسی دوسرے شاعر کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک میری ذاتی عرض میں، جب دو شخصیتیں الگ ہیں، فنگر پرنٹس الگ ہیں، آنکھوں سے انسان پہچانا جاتا ہے، اپنی اسمیل سے پہچانا جاتا ہے، تو اسی طرح اپنی شاعری بھی منفرد ہے. آپ موازنہ نہیں کر سکتے کسی کا کسی سے. صحیح آپ تقلید دیکھ سکتے ہیں کون کس کی تقلید کر رہا ہے. تو آج آپ کو اگر سب سے زیادہ تقلید نظر آئے گی تو شکیب کی نظر آئے گی میرے خیال میں. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ شکیب جلالی پہ جتنے آج تک تھیسس ہوئے یا تحقیقی کام ہوا، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر آج تک کوئی جینون کام ہو سکا؟ نمبر 3، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شکیب شناسی کے مراحل ابھی باقی ہیں؟ نمبر 4، کیا شکیب شناسی ہوئی؟ سر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے کسی نے خوب کہا تھا کہ غالب کو 100 سال کے بعد پہچانا گیا، شکیب کو بھی 100 سال کے بعد پہچانا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا، یہ سب چیزیں رائٹنگ میں موجود ہیں، مضامین کی صورت میں موجود ہیں، جو میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میرا مقام نہیں ہے میں شاعری کے اوپر گفتگو کر سکوں. میں صرف وہی باتیں کر رہا ہوں جو کہ میں نے کہیں پڑھی ہیں، وہی نقل کر رہا ہوں. تو کہیں نہ کہیں میرے پاس رکھی ہوئی بھی ہوں گی انشاءاللہ وہ چیزیں. تو میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جس نے صحافت، نثر نگاری، نظم نگاری، خاکہ نگاری، افسانہ، 32 سال کی عمر میں انشائی ادب، ان سب چیزوں پہ ترجمہ، ان سب پہ کام کیا ہوا ہو، تو اس کے اوپر تو کام کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے. ابھی آپ صرف شکیب کو لمٹ کر دیتے ہیں غزل تک، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ شکیب شناسی جو ہے وہ تو اب شروع ہو رہی ہے. آج وقاص اس عمر میں آ کے اتنے عرصے تک اپنا چینل چلانے کے بعد اگر شکیب پہ گفتگو کر رہا ہے تو شکیب شناسی کی اس ابتدائی دور کی ابتدا ہے. اگر کوئی شخص شکیب شناسی کی ابتدا کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی مضمون لکھتا ہے یا اس کے اوپر کوئی کرتا ہے تو ابتدا ہے. شکیب کے اوپر تو کام بغیر کسی بیساکھی کے، جو اب تک جو کام ہوئے بغیر کسی بیساکھی کے ہوا ہے. نہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ تھے، نہ میری والدہ کے پاس تھے، نہ ان کا خاندان اتنا بڑا تھا جو کہ ٹی وی کے اندر ہوتا، ریڈیو کے اندر ہوتا یا جگہوں پہ ہوتا تو ان کے نام کو بڑھاوا دینا ہوتا. اب جو شکیب ہو رہا ہے وہ میرٹ کے اوپر ہو رہا ہے. جو منزل با منزل، سیڑھی بہ سیڑھی ان کا نام جو آ رہا ہے وہ سب میرٹ کے اوپر ہے. اس میں کسی کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آج شکیب کے نام کو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے چینلز، اپنے مضامین، اپنے اداروں، اپنے اس کو جلا دینے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے. تو یہی شکیب شناسی کی ابتدا ہے سر میرے خیال میں. صحیح. آخری سوال، شکیب صاحب کے خاندان میں سے ان کے بعد، یعنی آپ کے آگے بچوں میں سے کوئی شاعر نہ ہو سکا دوبارہ؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں ہے. ہماری والدہ کی تو دعائیں بھی تھیں اور تمنائیں بھی تھیں اور بہت زیادہ وہ تھی کہ ہم اس طرف نہیں آئے. اللہ کے فضل سے وہ ان کی دعا پوری ہو گئی ہے، ان کی والدہ کی دعا پوری ہو گئی ہے.
صحیح صحیح، آپ کا بہت شکریہ. آپ سے مزید بھی بات چیت رہے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اسلام آباد تشریف لائیں گے تو ہم اس سے پہلے شکیب شناسی کے حوالے سے وہ ایک روزہ کانفرنس کا بھی انعقاد کرنے جا رہے ہیں سخن کے پلیٹ فارم سے. تو انشاءاللہ. دوستو جڑے رہیے گا اور اس ویڈیو لنک کو ڈاؤن لوڈ مت کر کے اس ویڈیو کو بھیجیے گا. پلیز سخن ٹی وی کے اس لنک کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دوست ہم سے جڑ سکیں اور ان تک اپڈیٹس پہنچتی رہیں. سر جاتے ہوئے کوئی میسیج کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں. بس آج ان کی برسی ہے, 57 سال ان کو گزرے ہوئے ہو گئے ہیں, آج بھی ہم ان پہ بات کر رہے ہیں, تو ان کا حق ہے کہ ہم ان کو اپنے ایصال ثواب میں یاد رکھیں, ان کے لیے کوئی درود پڑھ دیں, کوئی فاتحہ پڑھ دیں, تو یہ بڑی گزارش ہے, آپ کی بڑی نوازش ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو سر.